السلام علیکم۔ اچھا، اب جو نماز کا جو پوائنٹ تھا جس پہ لاسٹ ٹائم بات رہ گئی تھی، اب یہ نماز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ مسلمانوں میں جتنے بھی یہ جو جعلی مسلمانوں کے فرقے بنے ہوئے ہیں نا، اور جس میں سب سے بڑا فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، جس کی اپنے اس کے اندر 4-5 برانچیں ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل سنت، اہل حدیث، اور پتہ نہیں اور بھی ایک دو ہیں جس کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے اندر جو ان کے اندر بھی جو برانچیں بن چکی ہیں نا، یہ میں ان کے نام آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب ایک نماز ہے، نماز اتنی بہترین چیز ہے، یعنی کہ خدا نے نماز اپنی عبادت کا ایک طریقہ بنایا ہے۔ اچھا، خالی نماز نہیں ہے عبادت کا طریقہ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، حج بھی عبادت کا طریقہ ہے، اور روزہ بھی عبادت کا طریقہ ہے، اور جہاد جو ہے وہ بھی عبادت کا طریقہ ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 5 ضروری جو اہل سنت والجماعت والوں نے فرض کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیے، جو کام کرنا ضروری کہتے ہیں، یہ لازمی: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد۔ اہل سنت والے جتنے بھی ہیں یہ سارے یہ 5 چیزوں کو فرض سمجھتے ہیں کہ یہ لازمی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس کی چھوٹ ہے۔ اچھا، اب اگر مثال کے طور پہ نماز ایک عبادت کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو احکامات نازل فرمائے نماز کے متعلق، وہ بڑا صاف اور کلیئر کہا ہے کہ نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور انسان کو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے سیدھے راستے پہ آنے کا ایک ذریعہ ہے، اور انسان جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر برے وسوسے جو شیطان دماغ میں ڈالتا ہے، اور لالچ جو پیدا کرتا ہے، اور جو غلط چیزیں، غلط کام کرنے کی جو سوچ پیدا کرتا ہے، اس کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔ کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو برائی سے بچانے کے لیے یہ چیز میں نے بنائی ہے، اور اپنے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے کے لیے یہ چیز میں نے بنائی ہے۔ کیا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد۔ یہ اہل سنت والے بولتے ہیں کہ یہ 5 فرائض ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر صرف یہ 5 نہیں ہیں، قرآن کے اندر اللہ کا ہر حکم ماننا مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی کہ خدا نے جو آیتیں نازل کر دی ہیں اس میں جو مسلمانوں کو عمل کرنے کا طریقہ اور جو حکم دیا گیا ہے، وہ تمام کے تمام بغیر کسی عذر کے اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن اہل سنت والے جو ہے نا وہ صرف 5 چیزیں بولتے ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد۔ اچھا، اب جو سب سے بڑی مصیبت ہے نا ان کے ساتھ، جو سب سے بڑی تکلیف دہ چیز یہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول گیا یا نکل گئی اس کی کسی بھی وجہ سے، تو توبہ توبہ توبہ، یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ یعنی کہ آپ ان میں سے کسی کے پاس بھی چلے جاؤ، کسی مولوی کو پکڑ لو، کسی عالم کو، کسی مفتی کو جو کہ یہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو اور جو یہ احادیث کو اسلام سمجھ کر اس پر فالو کرتا ہو، اس کے سامنے اگر آپ نے یہ ذکر کر دیا کہ آپ کی نماز چھوٹی ہے، یا آپ نے نماز نہیں پڑھی، آج کی ظہر کی نہیں پڑھی، عصر کی نہیں پڑھی، چلو لیکن مغرب کی پڑھ لی، چلو بھائی عشاء کی بھول گئے، فجر کی بھول گئے، ظہر کی پھر پڑھ لی ہیں، پھر آپ نے عصر کی پڑھ لی، پھر آپ مغرب بھول گئے، تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اچھا، اب دنیا والے جو نان مسلمز ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسا مذہب ہے کہ زبردستی نماز پڑھنے کے لیے فورس کرتا ہے۔ اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تو آپ کو گناہ ملے گا، یہ تو بہت غلط بات کر دی آپ نے۔ تو جو
بھائی اس دنیا کے اندر اتنے سارے لوگ ہیں، اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، روزی کمانے کے چکر میں ہیں، طرح طرح کی پرابلمز مسائلوں کے اندر ہیں، نماز کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں، کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے، مگر نماز کا چھوٹ جانا یہ جو گناہ قرار دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں یہ اسلام کے ساتھ، جو خدا نے اوپر سے اسلام بھیجا ہے نا اس کے ساتھ۔ اب اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، اللہ نے یہ تھوڑی بولا کہ اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو میں تمہارا بیڑا گرک کر دوں گا، تمہیں دوزخ میں بھیج دوں گا، تمہیں تباہ کر دوں گا، یہ تھوڑی بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نماز پڑھو، آپ کے لیے فائدہ ہے، اگر آپ نماز پڑھو گے تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، اگر آپ چھوڑو گے یا بھول جاؤ گے یا سستی کر لو گے، کاہلی کر لو گے، تو جو اجر میں نے نماز کا رکھا ہوا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بڑی سمپل سی بات ہے، اور اس کا آپ اندازہ اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ کام کرے گا تو اس کو اس کی اجرت ملے گی، وہ کام نہیں کرے گا تو اس کو اس کی اجرت نہیں ملے گی۔ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ اگر نماز پڑھو گے تو اس کا فائدہ آپ کو ہی ملے گا، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا فائدہ اور اجر مقرر کر کے رکھا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس میں گناہ کدھر سے آ گیا؟ گناہ تو وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کسی انسان کو تکلیف پہنچائی، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کرنے سے منع کیا آپ نے وہ کام کیا جو کہ حرام کام ہے، جو کہ حرام کام ہے۔ اب حرام کام جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں، اگر آپ وہ کرو گے تو اس کا آپ کو سزا بھی ملے گی، وہ گناہ بھی ہے، اس کا آپ کو عذاب بھی ملے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ رات کو سو جاؤ، تو ٹھیک ہے، رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ رات کو سو جاؤ، مگر جو اب رات کی نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں لوگ، تو وہ کیا گناہ مل رہا ہے ان کو؟ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ آپ جو ہے نا دوپہر میں قیلولہ کر لو، اللہ کا حکم ہے کہ جو ایک ٹائم ہے قیلولہ کا بنایا ہوا ہے، قرآن میں ذکر ہے اس چیز کا کہ دوپہر کا ایک مخصوص ٹائم ہے جو کہ قیلولہ کا ہے، تو اگر کوئی انسان قیلولہ نہ کرے، وہ بھول گیا یا وہ کسی پرابلم کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے اس نے دوپہر میں قیلولہ نہیں کیا، تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں۔ یہ جو اسلام کا نقشہ پیش کرتے ہیں یہ جو مشرکین، یہ جو بے وقوف ترین اور نانسنس قسم کے جو مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے لوگ ہیں، اہل سنت، اور یہ جتنے بھی چیمپئن بنتے ہیں اور عالم دین بن کے ڈھونڈتے ہیں، ان کی باتیں سن کر دنیا والے اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت دنیا کے اندر اسلام سے نفرت کرنے کی، یہ 2 نمبر مسلمان لوگوں کی اپنا بنائے ہوئے مذہب ہے۔ خود ہی فتوے بنا لیتے ہیں، خود ہی جاری کر دیتے ہیں، اور قرآن انہوں نے جو ہلکا پھلکا پڑھ لیا ہے، بس اس کی مدد سے جو ان کو پتہ ہے بس وہ پتہ ہے، باقی اصل جو ان کی اسلام کی کتابیں نا وہ تو حدیث کی کتابیں ہیں، وہ تو سارا اسی میں سے دیکھ کے پڑھتے ہیں اور اسی میں سے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں اور اسی راستے پہ چلائے جا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ نماز ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ وہ آپ کو خدا کے ساتھ تعلق کا ایک ذریعہ ہے، خدا کی عبادت کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس کا ایک اجر مقرر ہے جو خدا کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب آپ کی نماز خالص اور بغیر کسی کاروباری وسوسوں اور بغیر کسی شیطانی وسوسوں کے ہو، جو کہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے اس کو کاروبار بھی نماز کے اندر یاد آئے گا، اس کو اپنے خاندان کے سارے معاملات بھی نماز کے اندر یاد آئیں گے، اس نے ساری پلاننگ نماز کے اندر کرنی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 98% جو آج کل کے 2 نمبر مسلمان ہیں نا، 99% بلکہ، وہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ پلاننگ بھی نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں سارے سوال جواب نماز میں آ رہے ہوتے ہیں، کاروبار کے متعلق، گھر کے متعلق، کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی کو دینے ہیں، سب کچھ نماز میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز قبول تھوڑی ہے، یہ تو بالکل بیکار بکواس قسم کی نماز ہے۔ اس کا تو آپ کو الٹا نقصان ہوگا، آپ الٹی گمراہی کی طرف آپ کو دھکیلا جائے گا کہ آپ تو نماز سے مذاق کر رہے ہو۔ تو یہ تو الٹا آپ کو اس چیز کا تو گناہ ملے گا آپ کو۔ یہ تو بالکل آپ جب مذاق کرو گے اللہ تعالیٰ کی ایک بنائی ہوئی چیز کے ساتھ جو کہ سچی نیت کے ساتھ، تو اس میں تو اس کا تو آپ کو الٹا گناہ ملے گا آپ کو، یہ ہے گناہ۔ لیکن اگر آپ نماز نہ پڑھو، کسی وجہ سے نکل جائے، یا آپ کہیں مصروف ہو، یا آپ کا کہیں کوئی ضروری کام پھنسا ہوا ہو، اگر غلطی سے نماز نکل جاتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔
بس وہ ایک کسی بھی پرابلم کی وجہ سے آپ کی نماز نکل گئی، آپ چاہو تو اس کو بعد میں ادا کر لو، چاہو تو کوئی بات نہیں، آپ کنٹینیو کرو، جو اس کے بعد والا ٹائم ہے وہ ادا کرو. کوئی ضروری نہیں ہے آپ اپنی پرانی نمازیں اگر قضا کر کے نہ پڑھو، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ کوئی اللہ کا ایسا حکم نہیں ہے کہ اگر آپ کی نماز رہ گئی ہے تو آپ پچھلے 1 مہینے کی نمازیں پڑھو پوری. تو اتنا مشکل بنایا گیا ہے یہ دین ہمارا، اتنا تکلیف دہ بنا دیا گیا ہے کہ لوگ مسلمان ہونے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یار چھوڑو، بکواس قسم کا مذہب ہے، اس میں تو ہر کام جو ہے نا یہ جو بتاتے ہیں یہ تو کرنا لازمی ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ وبال جان بنے گا، گناہ ملے گا، تو فائدہ ہی نہیں ہے اس مذہب کو اپلائی کرنے کا. تو وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اسلام کو ایک انسانیت کے مخالف اور اس کو تکلیف پہنچانے والا مذہب سمجھتے ہیں. اور اس کا قصوروار کون ہے؟ یہ ہمارے اپنے، یہ جو آج کل کے جو مفتی عالم جن کو میں ڈرامے باز کہتا ہوں، 2 نمبر جعلی مسلمان، پیداگیر، دہاڑی باز، اور ان کا مشرک سب سے بہترین لفظ جو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے لوگوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اللہ نے جو ایسے لوگوں کا جو لفظ نکالا ہے وہ ہے مشرک، جس کا مطلب ہی ان کو پتہ نہیں ہے. مشرک، شرک کیا ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے، نہ منافق کا مطلب پتہ ہے لوگوں کو، نہ مشرک کا مطلب پتہ ہے، بس وہ جیے جا رہے ہیں بس زندگی، مذہب بھی اب ان کا چلے آ رہا ہے. تو یہ جو مولوی حضرات اور یہ جو عالم دین اور جو آج کل کے جتنے بھی، جن کو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ میں ذاتی طور پہ ان کو پیداگیر سمجھتا ہوں، یہ اس کے سب سے بڑے قصوروار ہیں جو کہ مذہب کا بیڑا غرق کرنے میں پورا پیش ہیں یہ لوگ. اور جو عوام ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں. وہ تو ٹرک کی بتی کے پیچھے جب لگ جاتا ہے نا کوئی، تو پھر وہ لگا ہی رہتا ہے، اس کی عقل جو ہے نا وہ پھر اس پہ پردے پڑ جاتے ہیں، تو بس وہ ان کے پیچھے ہیں. عوام کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے. تو لہٰذا یہ نماز کے متعلق میں نے جو آپ کو چیزیں بیان کی ہیں تھوڑی سی، یہ فرق ظاہر ہے ایک جعلی اسلام میں اور ایک اصلی اسلام کے اندر. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلا پوائنٹ جو ہے نا اس حوالے سے وہ واضح کروں گا. تب تک بہت شکریہ جی، السلام علیکم.